وَإِن يَرَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ، اگر وہ دیکھتے آپ کو میرے پیغمبر، إِن يَتَّخِذُونَكَ، وہ آپ کو نہیں پکڑتے الا ہزوا، مگر مسخرے اور مذاق۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ یہ جب بھی نبی علیہ السلام کو دیکھتے مذاق کرتے، اس کو نبی بنا کر بھیجا اللہ نے، یہ ہمارا پیغمبر آیا ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، اس کے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، اس کا بنگلہ نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے۔ ایسے اعتراضات، طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ تو ابو جہل کیونکہ وہ تو مکے کا، عرب کا تو رئیس تھا، حاکم تھا، تو وہ مذاق کرتا اور کہتا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا۔ إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا، قریب تھا کہ وہ ہمیں ہٹا دیتا، گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ دیکھو دنیا میں ہر قوم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ تصور کرتی ہے۔ ہندو ہے وہ بدھ کی پوجا کر رہا ہے، بدھ کے آگے ہاتھ جوڑا ہے، رام رام کر رہا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، کر رہا ہے۔ مشرک آدمی قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبر پرست قبر کو سجدہ کرتا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، تب تو عبادت کر رہا ہے۔ گھوڑے کو پوجنے والا گھوڑے کو پوج رہا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، تب عبادت کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ مکے والے بتوں کی عبادت کرتے، تو کہتے کہ شکر ہے اگر ہم اپنے ان معبودوں پہ صبر نہ کرتے، ان کی عبادت پہ، یہ پیغمبر تو ہمیں گمراہ کر دیتا۔ یعنی دین کے اوپر چلنے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن بیان کرتا ہے، جو دین بیان، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ وہابی ہو گیا، پھر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ بن گیا۔ تو اس زمانے میں لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ حالانکہ خود بے دین تھے، لیکن وہ اپنے دین کو اچھا سمجھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس کو برا سمجھتے تھے۔ کہتے قریب تک کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہمارے معبودوں سے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم صبر نہ کرتے ان بتوں کی عبادت پر، اگر ہم پکے نہ ہوتے، ڈٹے نہ رہتے، یہ پیغمبر نے تو ہمیں گمراہ کر دینا ہوتا، ہٹا دیتا ہمارے معبودوں کی عبادت سے۔ وسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے لحاظ سے۔ جب عذاب آئے گا نا دنیا کا، ان کو ہلاکت کے وقت، موت کے وقت جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یقین کر لیں گے کہ پیغمبر کا دین سچا تھا، ہمارا دین کیا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ بیکار ہے۔ لیکن وہ وقت تو پھر ارمان افسوس کا ہوگا، لیکن ایمان کا نہیں ہوگا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے بنا لیا الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو۔ اس کے دو معنی آتے ہیں۔ آیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا معبود اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا، اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا۔ کسی نے گھوڑے کو معبود بنایا، کسی نے قبر کو معبود بنایا، کسی نے پتھر کو بنایا، کسی نے آگ کو بنایا، کسی نے سورج کو، چاند کو بنایا، کسی نے ستاروں کو بنایا۔ کوئی قبر والے کو بنا رہا ہے، کوئی بادشاہ کو بناتا ہے، کوئی زندے کو، کوئی مردے کو، اپنی مرضی سے انہوں نے معبود بنا لی۔ آیا تو نے دیکھا ہے کہ جس نے خواہش، اپنی مرضی سے الہ بنا لیا۔ حالانکہ الہ کے لیے دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، اور وہ قرآن نے بتا دیا کہ الہ اور معبود ہونے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی اس کے لائق ہے نہیں ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ہم نماز میں کہتے ہیں مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے، حاجت روا اور ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ دوسرا معنی ہے آیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو اتخذ الہہ، جس نے بنا لیا اپنا معبود ہوا، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش، اپنی مرضی کو الہ بنا لیا۔ خواہش نے جو کہا، مرضی نے جو کہا وہ کر دیا۔ خواہش نے کہا نماز پڑھ دیا، خواہش نے کہا نہ پڑھا، خواہش نے کہا نماز روزہ رکھ دیا، خواہش نے کہا نہ رکھا۔ تو
یہ خواہش نے کہا کہ مسجد میں جا، خواہش نے کہا قبر پہ جا، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ خواہش اس کا معبود بن گیا، معبود جو اس کو حکم کرنے والا ہے۔ اب پھر کیا ہے، یہ اپنی ہوا مرضی کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ہوش پرستی میں، کوئی اولاد پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی انا پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی بادشاہ پرستی میں لگا ہوا ہے، بس یہ کیا پرستی میں کر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لما جیت بھی، میں جس کو لے کر آیا، یعنی قرآن اور حدیث جو میں لے کر آیا اس کے تابع نہ ہو جائے وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہو گے مگر جو اللہ چاہے گا وہ اس پر ہم نے کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔